تو ناظرین جہاں پر کل کی ویڈیو ہم نے چھوڑی تھی آج وہیں سے اس کا آغاز کریں گے، تو آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو پینٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ اپنے لیے قابل افسوس بتایا اور جنگ ختم ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جب حضرت ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو جہل اس زمانے کا فرعون تھا۔ لیکن اس کے بعد آتا ہے امیہ بن خلف جو کہ بہت ہی بڑا دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ ناظرین جنگ بدر میں جب کفر و اسلام کے دونوں لشکر گتھم گتھا ہو گئے تو امیہ اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے چمٹ گیا اور کہنے لگا کہ میری جان بچائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو رحم آ گیا اور آپ نے چاہا کہ امیہ بچ کر نکل بھاگے، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب امیہ کے غلام تھے تو امیہ نے کو بہت زیادہ ستایا تھا، اس لیے جوش انتقام میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انصار کو پکارا۔ انصاری لوگ دفعتاً ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امیہ سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ، تو وہ سن کر لیٹ گیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ کر اس کو چھپانے لگے، لیکن حضرت بلال اور انصار رضی اللہ عنہ نے ان کی ٹانگوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اور بغل سے تلوار گھوم گھوم کر اس کو قتل کر دیا۔ ناظرین اس کے بعد جو میں نے آپ سے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ فرشتوں کی فوج کیا آئی تھی، تو ناظرین اس کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 ہو گئے، اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ جب خوف گھمسان کا رن پڑا تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے، مگر ان کی ضرب کے اثرات صاف نظر آتے تھے۔ بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بغیر تلوار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا۔ تو ناظرین یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کے ہی کارنامے تھے۔ ناظرین جب یہ ہونے لگا اور جب کافروں کے سردار قتل ہو گئے تو کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل اور 70 آدمی گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور فن سپاہ گیری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان ناموروں میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، زمع، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، منبع بن الحاج، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن الحارث وغیرہ قریش کے سرتاج تھے، یہ سب اس میں مارے گئے۔ ناظرین اس کے بعد جب جنگ رک گئی تو شہدائے بدر میں کون کون شامل تھے اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ ناظرین جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے تھے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ شہدائے مہاجرین کے نام یہ ہیں: حضرت عبیدہ بن الحارث، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت زُعَا الشمالین، عمیر بن عبد عمرو، حضرت عاقل بن ابی بکیر، حضرت محیط، حضرت صفوان بن بیضہ۔ اور انصار کے ناموں کی فہرست یہ ہے: حضرت سعد، حضرت مبشر بن عبد المنذر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت معاذ بن عفرہ، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلی، حضرت عوف بن عفرہ، حضرت یزید بن حارث رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ اور ناظرین ان شہدائے بدر میں سے 13 حضرات تو میدان بدر میں ہی مدفون ہو گئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف منزل صفرا میں ہے۔ تو ناظرین جنگ میں کامیابی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے لاشوں سے خطاب آتا ہے۔ ناظرین جب کفار کی لاشیں بدر کے گھڑے میں ڈال دی گئیں تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارا کہ اے عتبہ بن ربیع،
اے شیبہ بن ربی، اے فلاں اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک ٹھاک سچ پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ تو ناظرین، یہ آپ کرتے ہوئے ضروری تنبیہ بخاری شریف کی اس حدیث میں یہ آتی ہے کہ جب کفار کے مردے زندوں کی بات سنتے ہیں تو پھر مومنین خصوصاً اولیاء، شہداء، انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد یقیناً ہم زندوں کو سلام و کلام اور ہماری فریادیں سنتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی مردہ لاشوں کو پکارا تو پھر خدا کے برگزیدہ بندوں یعنی ولیوں، شہیدوں اور نبیوں کو ان کی وفات کے بعد پکارنا بھلا کیوں ناجائز درست ہوگا؟ اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے قبرستان میں تشریف لے جاتے تو قبروں کی طرف اپنا رخ انور کر کے یوں فرمایا کرتے تھے کہ اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی حکم دیا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس کی تعلیم دیتے تھے کہ جب تم لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تو اسی طرح سلام کیا کرو۔ اور ناظرین، ان حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مردے زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ جو لوگ سنتے ہی نہیں ان کو سلام کرنے سے کیا حاصل ہوتا۔ پھر ناظرین، اس کے بعد مدینہ کو واپسی آتی ہے۔ تو فتح کے بعد 3 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قیام فرمایا، پھر تمام اموال غنیمت اور کفار قیدیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب وادی صفرا میں پہنچے تو اموال غنیمت کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمایا، اور کفار مکہ جب اسیران جنگ بن کر مدینہ میں آئے تو ان کو دیکھنے کے لیے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، اور لوگ ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بولتے رہے۔ ان قیدیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم فرما دیا اور یہ حکم دیا کہ ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ چنانچہ 2-2، 4-4 قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے لگے، اور صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا کہ ان لوگوں کو گوشت، روٹی وغیرہ حسب مقدور بہترین کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجوریں کھا کر رہ جاتے تھے۔ ان قیدیوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ ان سب دشمنان اسلام کو قتل کر دینا چاہیے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنی تلوار سے قتل کرے۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آخر یہ سب لوگ ہیں، عزیز و قاری بھی ہیں، لہٰذا انہیں قتل نہ کیا جائے، بلکہ ان لوگوں سے بطور فدیہ کچھ رقم لے کر ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ اور اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور ہے، فدیہ کی رقم سے مسلمانوں کی مالی امداد کا سامان بھی ہو جائے گا، اور شاید آئندہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ ناظرین، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنجیدہ رائے کو پسند فرمایا اور قیدیوں سے 4,000 درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے۔ ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے ان میں سے ہر ایک کا یہ فدیہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دیں۔ تو ناظرین، یہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی پہلی جنگ کے مختصر حالات تھے جو میں نے آپ کو بتائے، اور جنگ بدر میں عظیم الشان فتح کے بعد مسلمانوں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے اور دشمنان اسلام پر ان کا رعب و دبدبہ بھی قائم ہو گیا تھا۔ تو ناظرین، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی کا طلبگار ہوں کہ اگر اس ویڈیو کو بیان کرتے ہوئے مجھ سے کوئی بھی غلطی درپیش ہوئی ہو، یعنی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے یا حدیث سناتے ہوئے یا کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سناتے ہوئے، تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی کا طلبگار ہوں، اور یہ ہی امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائیں گے۔
नाज़रीन फिर इसी उम्मीद पर इस वीडियो का अख्ताम करूँगा कि आपको आज की ये ग़ज़वा बदर से मुंसलिक मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हुई तो मेरी हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में भी अपने राय का इजहार ज़रूर दिया करें कि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस कैसी लगती हैं और आने वाले दिनों पर आप किन किन मौज़ूआत पर वीडियोस देखना चाहते हैं, वह वो दुनियावी मामलात हैं, दीनी मामलात हैं या तारीखी मामलात। नाज़रीन फिर मिलेंगे किसी अगली तारीखी तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।